السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 ایک ساتھ ہو چکی ہیں اور آج انشاءاللہ ہم 16ویں قسط بیان کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 16ویں قسط۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربوں میں جو بری عادات تھیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں گے۔ ہر معاشرے میں کچھ بری عادات بھی ہوتی ہیں اور کچھ اچھی عادات بھی ہوتی ہیں۔ تو اسلام سے قبل عرب معاشرے میں چند اچھی عادات بھی موجود تھیں۔ چلیے ان کا اب ہم ذکر کرتے ہیں۔ سچائی، مہمان نوازی، ایفائے عہد یعنی کہ اپنا وعدہ پورا کرنا، پناہ کا احترام کرنا، صبر و تحمل کرنا، شجاعت یعنی کہ بہادری، حرم اور حرام مہینوں کا احترام کرنا۔ حرم یعنی کہ خانہ کعبہ، اور حرام مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ حرمت والے مہینے ہوتے ہیں۔ ماؤں اور بیٹیوں سے نکاح کو حرام جاننا، جنابت سے غسل کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، مسواک اور استنجا کرنا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، بیٹوں کا ختنہ کرنا، بیٹیوں کا حفاظ کرنا، چور کا دایاں ہاتھ کاٹ دینا، حج اور عمرہ کرنا۔ یہ وہ عادات حمیدہ ہیں۔ عادات حمیدہ یعنی کہ ایسی عادات جن کی تعریف کی جائے اور جو تعریف کے قابل ہوں، جو اسلام سے قبل عرب معاشرے میں پائی جاتی تھیں، اگرچہ ہر شخص میں عام نہیں تھی۔ میں نے ان کا ذکر اس لیے مختصر کیا ہے کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ جلد سے جلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ عرب معاشرے کے دینی حالات۔ شروع میں تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام دین ابراہیم علیہ السلام پر ہی تھے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو جرہم قبیلے کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے قانون کے مطابق وحی کا سلسلہ رک گیا تو لوگوں نے دین میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ طرح طرح کی بدعات ایجاد کر لی۔ بدعات یعنی کہ بدعت کی جمع۔ پہلی بدعت یہ تھی کہ عرب جب تجارت کے لیے جاتے تو حرم کے پتھروں میں سے ایک پتھر ساتھ لے جاتے اور وہاں جا کر جہاں تجارت کی غرض سے رہتے اس پتھر کا اس طرح طواف کرتے جیسے کعبہ کا کرتے ہیں۔ اس پتھر سے دعائیں مانگتے۔ پھر عرب میں بت پرستی کا بھی آغاز ہو گیا۔ عمرو بن لہیہ وہ پہلا شخص تھا جو مکہ میں بت لے کر آیا۔ جب وہ شام گیا تو اس نے دیکھا وہاں کے لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان سے بارش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے بھی ایک بت دے دو تاکہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں اور ہمارے لوگ بھی اس سے مانگیں۔ تو انہوں نے اسے اپنا ایک بت دے دیا اور اس بت کا نام حبل تھا، اور اہل عرب نے اسے خانہ کعبہ میں نصب کر رکھا تھا۔ جب فتح مکہ کے وقت 360 بت گرائے گئے تو ساتھ میں اس بت کو بھی گرا دیا گیا۔ مکہ میں ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ بت اپنے اپنے مخصوص مقام پر رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اہل عرب میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو دین حنیف پر قائم تھا۔ دین حنیف یک طرفہ یعنی کہ سیدھا ایک دین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسے قیامت کے دن ایک امت بنا کر اٹھایا جائے گا، یعنی وہ اکیلا ایک امت ہوگا۔ اس کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ہو چکا تھا۔ اہل عرب کا تو یہ حال تھا، لیکن جو اہل کتاب تھے، مثلا عیسائیت اور یہودیت، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود تھی، ان دونوں جماعتوں یا امتوں نے دین میں بے شمار تبدیلیاں کر لی تھیں، اور ان کے دین اور کتاب اس طرح کی باقی نہیں رہی تھی کہ جس سے روح کو طاقت ملتی
اور جس سے نفس کا تزکیہ ہوتا اور جس سے انسانوں کو ہدایت ملتی، کیونکہ جب انسان خود قانون بنانے لگے تو خرابی ہی واقع ہوتی ہے، کیونکہ انسانوں کا ایک تو علم محدود ہے، اور جب کوئی بھی انسان اپنے کسی بھی فائدے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا تو نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ تو غرض کہ پوری دنیا کو اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دے تاکہ انسانوں کی اصلاح ہو سکے۔ یہودیوں کو اپنی کتابوں سے اس بات کا علم تھا کہ ایک نیا نبی آنے والا ہے اور اس کی ہجرت کا ٹھکانہ یثرب ہوگا، تو بہت سے یہودی یثرب یعنی مدینہ آ کر آباد ہو چکے تھے تاکہ جب نیا نبی مبعوث ہو تو وہ اس کی گواہی دے سکیں۔ آثار صبح۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہمیشہ بہت زیادہ تاریکی کے بعد لازمی روشنی کی صبح ضرور آتی ہے۔ تو دنیا میں جب زمین ظلم و فساد سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب میں نبی بن کر آنا، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں تمام آسمانی کتابوں میں موجود تھیں۔ آسمانی کتابوں کے جو صحیح پیروکار تھے وہ جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، کیونکہ ان کے انبیاء کرام علیہ السلام انہیں اس بات کی خبر دے چکے تھے۔ تمام آسمانی کتابوں میں بشارت کے علاوہ دو اور بہت نمایاں ایسی باتیں تھیں۔ بشارت یعنی کہ خوشخبری، جو کسی بہت بڑی خوش کن تبدیلی سے پہلے ہوا کرتی ہیں، مطلب ایسی ہوائیں اللہ چلاتا ہے جو بارش سے پہلے رحمت کی نوید لے کر آتی ہیں۔ ٹھہریے ٹھہریے، بس ہم اب اپنے ذکر کے قریب پہنچنے والے ہیں، جن کے ذکر خیر کے لیے ہم نے اس پیارے سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ مبارک داستان کا آغاز ہونے ہی والا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ دو نمایاں واقعات جان لیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل پیش آئے۔ ایک تو یہ کہ آسمان پر سخت پہرا لگا دیا گیا، جن پر فرشتوں کی آپس کی باتیں پہلے کچھ سن لیتے تھے، اب ان پر سخت پابندی لگا دی گئی۔ جن جو سنتے تھے فرشتوں کی باتیں، ان پر سخت پابندی لگا دی گئی، اور جب وہ فرشتوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرتے تو ان پر شہاب ثاقب کوڑوں کی طرح گرتے۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ اسی بات کا ذکر سورۃ جن میں کیا گیا ہے۔ جنوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں سخت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے اس بات کی تحقیق کی تو انہیں علم حاصل ہو گیا کہ زمین پر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، انہی کے لیے یہ تیاری کی گئی ہے۔ اس لیے جب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک قرآن پاک اس حالت میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت فرما تھے، تو وہ جن ایمان لے آئے، اور انہوں نے واپس جا کر اپنی باقی جنوں کی جماعت کو اس بات کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی۔ ایمان لانے والا واقعہ تو نبوت کے بعد کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے قبل یہ ایک بڑی نشانی تھی کہ آسمان پر کڑا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ اصحاب فیل کا حادثہ۔ دوسرا اہم واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل پیش آیا وہ ابرہہ کا واقعہ ہے۔ ابرہہ یمن کا گورنر تھا اور مکہ پر اس کی چڑھائی کا سبب یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ کسی نئے کام سے اسے شاہ حبش کا قرب حاصل ہو سکے۔ چنانچہ اس نے صنعاء میں ایک بے مثال عمارت تعمیر کروائی جس کا نام اس نے القلیس رکھا۔ اس نے کہا کہ لوگوں کو مکہ نے کعبہ کی بجائے اس کے حج کی دعوت دی جائے گی تاکہ یمن تجارت کا مرکز بن سکے۔ ایک کنانی شخص نے یہ سنا تو وہ کلیس میں آیا اور اس میں پیشاب کر کے چلا گیا۔ جب یہ بات ابرہہ تک پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ مکہ پر
چڑھائی کر کے کعبہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ اس نے ایک طاقتور فوج تیار کی اور اپنے محمود نامی ہاتھی کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ جاری ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ آج کی قسط جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ اگلی ہم ویڈیو کے ساتھ جلد ہی ملیں گے۔ اور باقی آپ کے اچھے اچھے کمنٹس جو آتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اصل میں کمنٹس کا فائدہ ایک کن کو ہوگا جو نئے آنے والے ہوں گے۔ جس طرح سے ہم کوئی ویڈیو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کمنٹس کی طرف جاتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا ہے۔ تو آپ کے کمنٹ سے آنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، جب وہ کھولیں گے تو کمنٹس دیکھیں گے کہ اور آپ کی رائے جانیں گے کہ اس ویڈیو میں آخر کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو جو پہلے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، تو اب جو نہیں بھی کرتے ان کو چاہیے کہ اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ آپ کا کمنٹ جو ہے وہ کسی کی مدد کا سبب بھی بن سکتا ہے اور کسی کی خوشی کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور مجھے بھی پتہ چلتا رہے گا کہ واقعی کوئی سن رہا ہے۔ اور لیکن جو نئے آنے والے ہیں وہ ویڈیو کو کھولیں گے تو کمنٹس جو ہیں وہ آج کل سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں، کیا ہے اس میں کیا ہے، کوئی سچ بات بیان کی جا رہی ہے یا کوئی جھوٹ افسانہ ہی گڑھا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بہت اچھا جاری ہے۔ کوئی ایک یا دو یا جتنے بھی مختصر کچھ بھی افراد اس کو سن لیتے ہیں تو ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اپنے دعاؤں میں مجھے، عائشہ اور ہمارے گھر والوں کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔